روح یرم travel based bold and romantic novel episode number 5. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شارٹس ویڈیو 1707. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا۔ کسی نے اس سے کچھ نہ پوچھا۔ اس پر تو یہ بھی احسان تھا کہ نکاح سے پہلے بتا دیا گیا کہ کل تمہارا نکاح ہے۔ فاطمہ بی بی اس کے پاس آ بیٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ فاطمہ بی بی اس سے کچھ پوچھتی، ماریا اس کے قریب آ بیٹھ گئی، جسے اس کی امی نے سخت نظروں سے گھور کر بھیجا تھا کہ کہیں وہ فاطمہ کو کچھ بتا ہی نہ دے اور پھر پورے محلے میں ان کی بدنامی ہو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، نہ تو کسی کو دیکھا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی۔ اسے تو یہ بھی نہ پتا تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کا نام کیا ہے، اور نہ ہی اسے جاننے میں دلچسپی تھی۔ وہ تو آج اپنی یتیمی کا رونا رو رہی تھی۔ آج صحیح معنوں میں ثابت ہو چکا تھا کہ وہ ایک یتیم تھی۔ اس کے ماں باپ اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اور اب کسی بھیڑ بکری کی طرح اس کی رسی کو کسی اور کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اسے مار کھانے اور گالیوں کو سہنے کی عادت تھی، لیکن نہ جانے وہ شخص اس کے ساتھ کیا کرے گا جس کے حوالے وہ کر دی جا رہی تھی۔ سنو، وہ لڑکی معصومہ آج 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان سے یہاں آنے والی ہے۔ جیسے ہی وہ پیپرز تمہیں ملیں تو تمہیں انہیں شارف کے حوالے کر دینا، وہ کل جیل سے چھوٹ جائے گا۔ لیکن شمس کا کیا کریں گے؟ ہزر نے پوچھا۔ اس کا تم کچھ نہیں کرو گے، اسے میں خود ہینڈل کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اس سے ملنے جاؤں گا۔ اگر سیدھے طریقے سے مان گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے بھی بہت دنوں سے میں نے اپنے فیورٹ ہتھیار کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں رکھے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ ہزر کا تو اس کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا، وہ ایک ہی پل میں کینسل ہو گیا۔ وہ بلیڈ سے ان لوگوں کو مارتا تھا جن پر اسے حد سے زیادہ غصہ ہو، اور بلیڈ سے وہ اتنی خطرناک موت دیتا تھا کہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہزر کو اس کے اسے ہتھیار سے نفرت تھی۔ اس کا بلیڈ کسی سانپ کی طرح اگلے بندے کے جسم پر رینگتا اور سرخ لکیریں چھوڑتا جاتا۔ وہ بلیڈ کا استعمال تب کرتا تھا جب اگلے بندے کو تڑپا تڑپا کر مارنا ہوتا۔ ہزر کو اس کے بلیڈ سے جتنی نفرت تھی، اتنا ہی ڈر لگتا تھا۔ اکثر اپنی پریشانیوں کی وجہ وہ اسی سے مٹاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کی آواز آئی۔ نکاح نامے پر شیخ کے دستخط پہلے ہی ہو چکے تھے۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر پورا نکاح نامہ نہ دیکھا۔ اسے جہاں کہا گیا اس نے سائن کر دیے۔ مولوی صاحب نے رسم ادا کی۔ 3 بار اس سے اس کی مرضی پوچھی گئی، جس کا ہونا یا نہ ہونا کسی کے لیے اہمیت نہ رکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ اس سے کیے گئے سوالوں پر اس نے حامی بھر دی۔ ہاں، اس سے وہ شخص قبول تھا جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ امی تو محلے والی عورتوں کے سامنے شیخ کی تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ خود اس کی شکل تو نہ دیکھی تھی، لیکن پھر بھی اسے خوش شکل کہہ رہی تھی۔ ارے، میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں پہلے سوچتی تو لوگ کہتے کہ سوتیلی ماں ہے۔ سوتیلی ماں بہت بری ہوتی ہے، اس لیے میں نے پہلے اس کے بارے میں سوچا۔ آخر کل اگلے جہان میں جا کر اس کے باپ کو منہ بھی تو دکھانا ہے۔ امی تعریفیں سمیٹتی اسے بار بار اپنے سینے سے لگاتی پیار کر رہی تھی۔ یہ بھی اس کی زندگی میں پہلی بار ہی ہو رہا تھا۔ پھر ماریا اور رانیہ اس کے قریب آ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر کتنا امیر آدمی ہے؟ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ کوئی گن بھی نہ سکے۔ راج کرو گی راج، اور وہاں جا کے ہمیں بھول مت جانا۔ میرا مطلب ہے ہمیں فون وغیرہ کرتی رہنا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں آج ہی جا رہی ہوں، روح نے بے دلی سے کہا۔ ہاں تو آج ہی تو جا رہی ہو، ماریا نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے مطلب ہم نے تمہارا سامان وغیرہ پیک کر دیا ہے۔ خیر تمہارے سامان میں ہے ہی کتنا؟ تمہارے کپڑوں میں تو وہی ہمارے پرانے دیے ہوئے کپڑے تھے، لیکن میں نے اور ماریا نے ہمارے عید والے سوٹ تھے نا، وہ تمہارے کپڑوں میں رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ اپنے سوٹ تمہارے کپڑوں میں رکھ دیے ہیں۔ تانیہ اور رانیہ کے کپڑے تمہیں ٹھیک سے پورے نہیں آتے، لیکن میرے کپڑوں میں تم اچھی سے ایڈجسٹ کر سکتی ہو۔ ابھی تو تم دبئی جا رہی ہو، وہاں تمہیں تمہارا شوہر لے کر دے گا،
اور کپڑے، لیکن گزارے کے لیے ہم نے رکھ دیے ہیں۔ اب وہ یہ نہ کہے کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں۔ وہ اپنے پرانے کپڑوں کا احسان بھی اس طرح سے جتا رہی تھی جیسے نئے خرید کر لائے ہوں۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے انہیں سنتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بی بی ایک بار پھر سے اس کے قریب آ گئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم آج ہی جا رہی ہو۔ یہ تو ابھی تعظیم نے بتایا، تم نے مجھے اپنی شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ سچ تو یہ تھا کہ انہیں تعظیم پر بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے وہ عورت اس کے ساتھ کیا سے کیا کر دے۔ میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہتی تھی لیکن تم نے پہلے مجھے بتایا ہی نہیں۔ یہ کچھ چیزیں میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ انہوں نے اس چھوٹے سائز کا قرآن، جس کا سائز ایک پاکٹ جتنا تھا، اس کے ساتھ ایک جائے نماز، ایک عبایا دیا جس کے ساتھ ہم رنگ سکارف تھا۔ اس کا رنگ ہلکا آسمانی تھا۔ یقیناً انہوں نے اپنے ہاتھ سے اسے سلائی کیا تھا۔ وہ ایک غیر عورت ہو کر اسے نئی چیزیں لا کر دے رہی تھی، اور اس کے اپنے جو آج اسے یہاں سے بیچتے ہوئے بھی اپنی اترن دے رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے وہ تینوں چیزیں پکڑ لی۔ مجھے نہیں پتا تمہارا شوہر کیسا ہوگا۔ میں نے تو سنا ہے کہ دبئی کے مردوں نے 4 نکاح کیے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو۔ میں چاہوں گی کہ تم حقیقت پسند بن ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار ہے۔ وہ غور سے فاطمہ بی بی کو سن رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ عورت اسے کبھی غلط مشورہ نہیں دے گی۔ میں نے تمہارے شوہر کو نہیں دیکھا، میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کیسا ہوگا، مگر اتنا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ مجھے یقین ہے تمہاری معصومیت اور خوبصورتی اسے تمہاری طرف راغب کر لے گی، بلکہ تم اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دو گی۔ تم خود صبر سے کام لینا میری بچی، تیری زندگی میں کبھی کچھ اچھا نہیں ہوا، اب اللہ تیرے ساتھ اتنا برا نہیں کرے گا۔ بس تو ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہنا۔ وہ تیرا شوہر ہے، تیرا صاحبن، اس کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی کام مت کرنا۔ یہ میرا نمبر ہے۔ تیرا شوہر مجھ سے بات کرنے کی اجازت دے تو مجھے فون ضرور کرنا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کاغذ اس کی طرف دیتے ہوئے کہا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، زندگی رہی تو دوبارہ ضرور ملیں گے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے اس کے قریب سے اٹھی۔ جب روح نے ان کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے بتایا گیا کہ 6 بجے کی فلائٹ سے دبئی جانا ہے۔ وہ پریشان سے کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے کسی دوسرے ملک جا سکتی تھی؟ اس کے پاس کسی دوسرے ملک جانے کے کاغذات ہی کہاں تھے؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ امی اور ان کی 3 بیٹیاں اسے چھوڑنے ایئرپورٹ تک آئی تھی، پھر اسے کچھ کاغذات اور ایک فائل دی جس میں نکاح نامہ تھا۔ یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن دوسرے کاغذات میں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ تھا، جو کم از کم اس کے نام پہ نہ تھا، لیکن شناختی کارڈ پر اسی کی تصویر لگی تھی۔ یہ سب کچھ جھوٹا تھا، وہ پکڑی جا سکتی تھی، لیکن یہاں کیسے پرواہ تھی؟ ایسے غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک بھیجا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کو اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ صبر کر لیتے۔ اس کا شوہر اگر اتنا خرچہ کرنے کو تیار تھا تو اصلی کارڈ اور پاسپورٹ بھی تو بنوا سکتا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں کچھ آفیسر اس کے پاس آئے۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ کی مسز کو ہم صحیح سلامت دبئی پہنچا دیں گے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، یقیناً اس کا شوہر تھا۔ ماریہ رانی اور تانیہ نے سرسری سے اسے گلے سے لگایا اور وہ رونا چاہتی تھی۔ اپنوں سے جدا ہونے کے غم میں وہ بہت رونا چاہتی تھی، لیکن ان تینوں کا رونے کا کوئی پلان نہ تھا۔ لیکن جب امی نے اسے گلے لگایا تو ان کی آواز میں نمی تھی۔ سن روح، میں نے تیرے ساتھ جو کچھ بھی کیا مجھے معاف کر دینا، مجھے کبھی بد دعا مت دینا۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا کبھی امی کا یہ لہجہ سنا تھا، اور پھر سب سے مل کر وہ چلی گئی۔ آفیسرز نے اسے لا کر جہاز میں بٹھایا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، وہ بالکل اکیلی تھی۔ کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ، کسی کو نہیں جانتی تھی۔ وہ بس اسے اپنے شوہر کے پاس پہنچنا تھا۔ وہی اس کا آسرا تھا، وہی سہارا تھا۔ اس نے شمس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے ڈیول کی بات نہ مانی۔ شاید وہ اسے ٹھیک سے جانتا نہیں تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ایک 30-32 سال کا مرد 45 سال کے آدمی کا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور پھر اس نے وہ کیا جو اس 45 سالہ آدمی نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہیزر کی سوچ کے مطابق بلیڈ شمس کے جسم پر رینگ رہا تھا، کسی سانپ کی طرح اپنی سرخ لکیریں چھوڑتا ہوا،
لیلا نے اسے ایک ہی بار اس انداز میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ 1 مہینہ اس سے دور رہی۔ اس نے آج بھی لیلا کو اپنے ساتھ آنے کی آفر کی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں بلیڈ دیکھ کر وہ اس کے ساتھ نہ آئی۔ اس نے شمس کے نہ صرف ہاتھ کے بلکہ پوری جسم کی رگیں کاٹ ڈالی۔ وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا، لیکن وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ اس نے اس کی ساری رگیں کاٹ دی، لیکن گردن کی رگ نہیں کاٹ پایا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ صرف 30 بلیڈ لایا تھا۔ اگر ایک بھی فالتو لایا ہوتا تو اسے اتنی دیر اس کی چیخیں برداشت نہ کرنی پڑتی۔ جبکہ دوسری طرف ہیزر معصومہ کو لینے ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ معصومہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اس سے کوڈ ورڈ میں بات کرے گی تاکہ اسے کوئی بھی پہچان نہ پائے، لیکن ہیزر کو اپنی بے وقوفی پر بہت افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے معصومہ سے اس کی تصویر تک نہ مانگی۔ اب وہ اسے کیسے پہچانے گا؟ چلو یہ بھی شکر تھا کہ اس نے معصومہ سے اس کے کپڑوں کا رنگ پوچھ لیا، ورنہ آج تو یقیناً ڈیول نے اس کا کچھ نہ چھوڑنا تھا۔ ویسے بھی وہ آج بلیڈ یوز کر رہا تھا۔ وہ بھی کھڑا ہر طرف نظریں دوڑا رہا تھا جب نظر سامنے سے آتی ایک معصوم سی لڑکی پر پڑی جو کافی ڈری سہمی تھی۔ اس نے آسمانی رنگ کا بایا پہنا تھا، جس کے ساتھ اس نے ہم رنگ آسمانی رنگ کا ہی اسکارف لیا تھا۔ مل گئی معصومہ۔ وہ تیزی سے چلتا اس کے قریب آیا۔ تم پہنچ گئی؟ میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا کہ تمہیں پہچانوں گا کیسے۔ خیر وہ پیپرز تو لائی ہو نا تم؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ اگر اس بار پیپرز میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی تو ڈیول اسے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ جی ہاں میں پیپر لے آئی ہوں۔ تو آپ ہیں میرے شوہر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ شوہر؟ ہیزر کو جھٹکا لگا۔ سر آپ مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئیں گے تو میں بھی آپ کو وہاں کوڈ ورڈ میں مخاطب کروں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اسے معصومہ کی فون پر کی گئی گفتگو یاد آئی۔ شوہر؟ ہاں شوہر تمہارا گھر پہ ہے، چلو میں تمہیں اس کے پاس لے جانے آیا ہوں، پیپرز مجھے دو۔ ہیزر نے بات سنبھالتے ہوئے پیپر مانگے۔ نہیں، پیپر تو میں انہی کو دوں گی، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، میں اس کا وفادار آدمی ہوں، ہیزر نے کہا۔ نہیں، پیپرز میں انہی کو دوں گی۔ ہیزر کو لگا کہ اس نے ایک بار پھر سے اسے پیپر مانگنے تو معصومہ رونے لگے گی۔ وہ صرف نام کی معصومہ نہیں، پھر وہ سچ میں بہت معصوم تھی۔ فون پر بات کرنے والی لڑکی تو نہیں لگ رہی تھی، وہ تو بہت بولڈ اور ٹیلنٹڈ لگ رہی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ٹیبل بیس اور بولڈ اور رومانٹک ناول پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ میں بتائیں کہ ناول آپ کو کیسے لگا۔ تھینکس فار واچنگ۔